अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और कल हमने देखा पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, उसके ऊपर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आज मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं मुल्क में बिल आखिर वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में उन्होंने 19 रुकनी काबीना का ऐलान किया है। अब से कुछ देर पहले हल्फ भी उठा लिए गए हैं। हमें इसमें बहुत से पुराने चेहरे देखने को मिले, कुछ नए चेहरे भी नज़र आए जो बड़ी दिलचस्प है उनका इंक्लूजन। आपके सामने रख देते हैं जी। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के, इसहाक डार, राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, रियाज हुसैन पीरज़ादा, जाम कमाल खान जो कि नए नए मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, इंजीनियर अमीर मकाम, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, अताउल्लाह तारड़, कैसर अहमद शेख, इसके साथ साथ मुसद्दिक मलिक साहब, शज़ा फातिमा साहिबा भी काबीना का हिस्सा हैं। जो इत्तेहादी हैं उनमें से शामिल किया गया है MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, IPP के अब्दुल अलीम खान साहब को और काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन साहब को। टेक्नोक्रेट्स भी 3 इसमें शामिल हैं। आहद चीमा साहब जो कि इंक्लूडेड थे, जो निगरा सेटअप गुजरा है उसके अंदर भी अब वापस आए हैं। इसी तरह से मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, ये नया एक चेहरा, एक नया नाम जो है डिस्कस भी हो रहा था, मुमकिन कैंडिडेट हैं मुशीर ख़जाना के तौर पर, इन्होंने भी आज हल्फ उठाया। इसके साथ साथ चेयरमैन PCB और साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी आज हल्फ उठाया और मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि इनको दाखिला की वजारत मिल सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं, क्या ऐलान होगा, कौन सी वजारत किसको मिलेगी। अपने तज्जियाकारों के सामने ये रखा है हमने सवाल कि रेट करें जो शहबाज शरीफ हुकूमत की काबीना है उसको। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और फ़खर दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया सबका। महमल, आपसे शुरू करते हैं। कैसे आप देखती हैं ये जो सारी काबीना है? कुछ चीज़ों के ऊपर तनकीद की जा रही है, कुछ चीज़ें सराही भी जा रही हैं, एज एन जो छोटा साइज़ रखा है वो ख़ास तौर पर। क्या आपको लगता है इतनी छोटी काबीना रह सकेगी या आगे जाकर मजीद नाम इंक्लूड होंगे? देखिए ना, पहले तो ये है कि वाकई जैसा आपने भी कहा कि एक छोटी काबीना रखी है तो ये एक अच्छी चीज़ है और एक्सपीरियंस लोग लगाए हैं ज़्यादातर, जो कि एक और अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ का लेकिन मुझे ज़रूर अफसोस है कि इन्होंने सिर्फ एक खातून जो है वो कैबिनेट के अंदर जो है शामिल की हैं, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो खैर इस कैबिनेट की जो परफॉर्मेंस कैसी होती है वो तो हम बाद में देख के एवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी हम ये देख कर के कैबिनेट के अंदर लोग कौन है तो उसमें से 10 में से 7 पॉइंट्स इनके बन सकते हैं। अब ज़रा मैं की मिनिस्ट्रीज की तरफ आकर जरा उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंज क्या है, यहाँ पर बहुत दफा बात हो चुकी है, वो है इकोनॉमी। और इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और की मिनिस्ट्री है और उसके अंदर एक टेक्नोक्रेट को जो लगाया गया है। तो इस वक्त हमने देखा है, हमें मालूम है कि इकोनॉमी में टफ डिसीजंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि वो अनपॉपुलर डिसीजंस होगी और कोई भी अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड का जो शख्स होगा वो अनपॉपुलैरिटी या अनपॉपुलर डिसीजंस का जो है वो बोझ नहीं बर्दाश्त करते। तो एक टेक्नोक्रेट या जैसा जो औरंगजेब साहब है वो जब फैसले करेंगे तो वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से बालातर होकर करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी जब भी बात होती है बयानिए इस तरह के सियासी बन जाते हैं कि जी अगर टैक्स बढ़ाना है तो जी ये अनपॉपुलर बात है, सब्सिडी खत्म करनी है अनपॉपुलर बात है, प्राइवेटाइजेशन करनी है अनपॉपुलर है। तो ये अनपॉपुलर डिसीजन जो हैं वो इस वक्त तो लेनी ही पड़ेंगी और शॉर्ट टर्म में तो पब्लिक को इनका ऑफ कोर्स एक मुश्किल उनके लिए पेश होगी, लेकिन इसका इन अनपॉपुलर डिसीजंस का लॉन्ग टर्म में फायदा भी होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो अनपॉपुलर डिसीजंस लें विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। फिर आप आ जाएं इसी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड ही एनर्जी मिनिस्ट्री आ जाती है, उसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का नाम आ रहा है। तो उनका तो इस मिनिस्ट्री से एक उनका पुराना तजर्बा भी रहा है, माजी में केयरटेकर सेटअप हो या बाद में, वो किसी ना किसी तरह से इस मिनिस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं। तो उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो होगा सर्कुलर डेट का, जो तकरीबन 5000 अरब के करीब है। फिर बिजली को सस्ता करना है आवाम के लिए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछली गवर्नमेंट में एज पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने कुछ काम तो किए थे, लेकिन क्योंकि सिर्फ 16 महीने थे तो उसकी वजह से वो सब कुछ तो ना कर सके, लेकिन इस बार उनके पास 5 साल हो गए तो डिलीवरी की उम्मीद भी है उनसे। अच्छा, फिर अब आप आ जाएं फॉरेन मिनिस्ट्री पे, जो डार साहब के बारे में। अब फॉरेन मिनिस्ट्री में 2 चीजें बहुत अहम होती हैं। एज अ फॉरेन मिनिस्टर पहले ये तो बताएं ना मुझे। इसी पे मैं आ रही हूँ ना, उसी पे आ रही हूँ कि देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री में 2 चीजें बहुत अहम होती हैं। एक होती है पेशेंस, एक होता है डिप्लोमेटिक होना। तो जैसा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर भी पॉपुलिस्ट नहीं होना चाहिए, वैसे एक
ایک فورن منسٹر بھی جو ہے وہ پاپولسٹ نہیں ہو سکتا, ان کو ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے. تو ڈار صاحب کے بارے میں ایک یہ رہا ہے اوور ویو, مطلب ان کے بارے میں کہ وہ ذرا پاپولسٹ ہیں, ان کو اپنے امیج کی بہت پرواہ ہوتی ہے, اور وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے جس طرح ان کی کچھ پرابلمٹک اسٹیٹمنٹس وہ IMF سے ریلیٹڈ بھی پچھلی منسٹری کے اندر تھی. تو فورن منسٹری ایک بہت ڈیلیکیٹ جاب ہے, وہاں پر آپ کو واہ واہ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پر بیسکلی آپ نے فورن ریلیشنز اگلے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں, ان کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے, مشکل بھی وقت آتا ہے اس کو کیسے آپ نے مینوور کرنا ہے, تو اس سب پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ڈار صاحب جو ہے وہ ہیں تو بہت ایکسپیرینس انسان, تو وہ فورن منسٹری کیسے چلتے ہیں. اب آ جائیں جو ایک اور کی منسٹری ہے انٹیریئر کی, وزارت داخلہ. اب انٹیریئر منسٹری میں محسن نقوی صاحب کا نام ہے. تو ویسے تو انٹیریئر منسٹری بہت کلوزلی کام کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی وہ چودھری نثار صاحب ہوں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات تھے, ان کو یہ منسٹری دی گئی تھی, یا بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہوں, شیخ رشید ہو, جن لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, تو وہ انہی کو لگایا جاتا ہے موسٹلی. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے اس بار بھی. تو اوور آل تو ٹھیک لگ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ان کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے, اس کو ایویلویٹ ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا, سر آپ کو کیسا انتخاب لگ رہا ہے محسن نقوی صاحب بطور وزیر داخلہ؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی اور نام نہیں چنا گیا بلکہ نگراں سیٹ اپ میں سے کنٹینیویشن کی گئی اور ان کو وفاق میں لایا گیا؟ پہلے تو تمام اہل وطن کو رمضان مبارک ہو. پھر آج اسفندیار ولی خان صاحب کی اہلیہ وفات پا گئی ہے, ایمل ولی خان صاحب کی والدہ. تو ان کے ساتھ تعزیت اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. جو کابینہ بنی ہے اس کو ہم بس ایک معمول کی کابینہ کہہ سکتے ہیں, نہ کوئی بہت زیادہ بری کابینہ ہے اور نہ کوئی انقلابی کابینہ جس کی ضرورت تھی, تو اس طرح کی انقلابی کابینہ بھی نہیں ہے. جو محمل نے جو کچھ فرمایا میں اس میں اکثر ان کی آراء سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک یہ ہے کہ جو مجھے بھی یہ اعتراض ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو خزانہ میں ایکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا تو ایسا نہیں کہ بندے کے لیے کام ڈھونڈے, تو ان کو وزارت خارجہ دے کر بندے کے لیے کام ڈھونڈا گیا ہے, حالانکہ کام کے لیے بندہ ڈھونڈا جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب ان کے بڑے قریبی ہوں گے, ان کے رشتہ دار ہوں گے, ان میں اور بھی بحیثیت معیشت دان ان کی بڑی صلاحیتیں بھی شاید ہوں گی, لیکن وزارت خارجہ کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی جو انہوں نے درست فرمایا کہ وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں, اور یہ فارن منسٹر کے لیے بالکل یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں جچتی, یہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک تو اسحاق ڈار صاحب کے بطور وزیر خارجہ تقرری پہ مجھے اعتراض ہے. دوسرا کچھ اچھے چہروں کو جو کہ پچھلے حکومت میں اس حکومت کے فیسز تھے ان کو باہر رکھا گیا ہے, اگرچہ ان دونوں نے الیکشن ہارا ہے, لیکن میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اور خرم دستگیر صاحب کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا. سر رانا صاحب سے متعلق تو کہا جا رہا ہے نا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ کیونکہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں, اور شاید اس طرح کا کچھ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. میں ایگزیکٹلی آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی بتا دیتی ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ اس طرح وفاقی کوئی عہدہ نہ نہیں, انہوں نے خود کہا ہوگا, وہ خوددار آدمی ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہوگا, لیکن سیاسی اپنی قیادت اگر ان کو سختی سے کہہ دی تو ان کو مجبور کر سکتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, وزیر داخلہ کے طور پر محسن نقوی صاحب کا نام سامنے آنا, چیئرمین PCB بھی ہیں, اس کی وجہ اور یہ کیسا فیصلہ لگتا ہے آپ کو؟ محسن نقوی صاحب کا ایک تو یہ کمال ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد حاصل ہے. وہ زرداری صاحب کے بھی انتہائی قریب ہیں, اور ماضی قریب میں وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے بھی انتہائی قریب ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے. دوسرا, محسن نقوی صاحب نے پنجاب کو جس طریقے سے چلایا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر ثابت کر دیا. لیکن اب اگر یہاں ان کو وزارت داخلہ دیا جاتا ہے تو پھر ان کو یہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شپ کی جھنجھٹ جو ہے اس سے جان چھڑانی ہوگی. اچھا, آپ کو لگتا ہے جان چھڑانی ہوگی؟ ویسے رپورٹس تو یہ آ رہی ہیں, یہ دو ذمہ داریاں بالکل الگ الگ تقاضا کرتی ہیں. تو کرکٹ بورڈ ایک الگ دنیا ہے اور انٹیریئر منسٹری ایک الگ دنیا ہے. تو اگر انٹیریئر منسٹر وہ بنتے ہیں اور انشاءاللہ اچھے انٹیریئر منسٹر ثابت ہوں گے تو پھر ان کو کرکٹ بورڈ کو چھوڑ دینا چاہیے. سر بھٹی صاحب کا ایک سوال ہے آپ سے جو آئی ایم شیور بھٹی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ انقلابی کابینہ جو ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ ہونا چاہیے, انقلابی کابینہ کیا ہوتی؟ انقلابی کابینہ یہ ہوتی کہ جو سٹیٹس کو توڑ دیتی.
اور اس کابینہ میں اکثریت جو ہے وہ اسٹیٹس کو والے لوگوں کی ہے. اچھا, اسٹیٹس کو جس طرح میمن نے فرمایا کہ اس وقت معیشت کے لیے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے, پاپولر ڈیسیجنز کی بجائے میرٹ پہ ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ کہ مجموعی طور پر اس کابینہ کی ساخت کو اگر لیا جائے تو جو مشکل فیصلے درکار ہیں. اچھا, ادھر مشکل فیصلوں سے ہمارے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کیونکہ جو بھی مشکل اس لیے ہے کہ یہ لوگ سارا IMF ان کے جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں اپنی انکم بڑھانے کا تو وہ بوجھ عام آدمی کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. بجلی کے بل کی صورت میں, مہنگائی کرنے کی صورت میں, تیل کی صورت میں, جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر سکے اور جو بڑے بڑے مافیاز پہ ہاتھ ڈال سکے. تو اس کابینہ میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو ماضی میں ان سے کسی نہ کسی شکل میں منسلک رہے ہیں اور وہ بولڈ ڈیسیجن بڑی مشکل سے لے سکیں گے. ایک تو میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, اور دوسرا پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کی راہ میں, باقی لوگوں کے مسائل حل ہونے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری بیوروکریسی ہے, اور بیوروکریسی میں ڈراسٹک ریفارمز کی ضرورت ہے. تو اس کابینہ میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو بیوروکریسی کے اس اسٹیٹس کو کی حالت کو برقرار رکھنا چاہیں گے لیکن اس میں تبدیلیاں نہیں لا سکیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب فخر درانی صاحب کا تجزیہ شامل کریں گے. 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے, اور یہ جو کابینہ ہے ہمارے تجزیہ کاروں کو کیسی لگی ہے؟ جو انتخاب کیا گیا ہے ناموں کا اور ان کو جو پورٹ فولیوز دیے جا رہے ہیں ان کے اوپر کیا وہ انصاف بھی کر سکیں گے اور اچھا انتخاب کیا گیا ہے؟ فخر, کیا رائے ہے آپ کی, کتنے نمبر دیں گے 10 میں سے شہباز شریف صاحب کے انتخاب کو؟ علینا, میرا خیال ہے آج ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ پہلے ہی دن میں ان کو کوئی ریٹ کروں کہ ان کو کتنے نمبر دیے جائیں گے. ہم ان کی کارکردگی کو ریٹ نہیں کر رہے, ڈسکلیمر, ہم ان کی کارکردگی کو ریٹ نہیں کر رہے, بٹ جو پورٹ فولیوز یعنی جو قلمدان دیے جا رہے ہیں, جن ناموں کو دیے جا رہے ہیں اور جن کا انتخاب کیا ہے ناموں کا کیبنٹ میں شامل کرنے کے لیے, اس انتخاب کو ہم ریٹ کر رہے ہیں. اگر اس انتخاب کو دیکھا جائے تو میں اسے 5 آؤٹ آف 10 دوں گا, یہ جو کابینہ انہوں نے وہ تشکیل دی ہے شہباز شریف صاحب نے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو کابینہ وہ کی ہے, میں اس کو انتقال اقتدار نہیں سمجھتا کہ الیکشن کے بعد ایک نئی گورنمنٹ کو انتقال جو منتقل کیا گیا ہے اقتدار. میں یہ جو کابینہ کو اگر دیکھوں تو اس کو میں سمجھتا ہوں یہ شراکت اقتداری کی طرف زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو یہ کابینہ بنائی گئی ہے. اس میں خاص طور پہ میں کچھ ناموں کا جو ہے وہ ذکر کروں گا, لیکن اس سے پہلے جو سلیم صافی صاحب نے ایک بات کی کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو نام ہے بطور وزیر خارجہ کے طور پہ ان کا کوئی اس طرح کا جو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اور پھر جو میمل سرفراز صاحبہ نے کہا کہ ان کو جو ہے ایک غصے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے ان میں, تو یہ سوٹ نہیں کرتا وزیر خارجہ کے لیے. تو دیکھیں یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بنے تھے وزیر خارجہ, وہ بھی کوئی فرسٹ ٹائم جو پارلیمنٹیرین بنے تھے اور فرسٹ ٹائم ہی جو ہے یہ وزیر خارجہ کا قلمدان ان کو دیا گیا تھا. تو یہ اس میں ایکسپیرینس یا وہ نہیں ہوتا. اور جہاں تک غصے کی بات ہے تو غصہ ہمیشہ انسان اپنے سے کم درجے والے پہ کرتا ہے, اپنے سے اوپر کے جو رتبے والے یا مرتبے والے پہ وہ نہیں کرتا. تو ڈار صاحب کبھی وہ نواز شریف صاحب سے غصہ نہیں کریں گے یا اپنے سے اوپر والے جو کوئی لیول کے ہوں. IMF کو ڈیم کیئر ہو گیا تھا ویسے نہیں, وہ ان کو بعد میں پھر سمجھ بھی آ گئی تھی, وہ جو ڈیم کیئر انہوں نے وہ کہا تھا تو اس کے بعد وہ پورے پاکستان نے بھگتا تھا. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ اس طرح کا غصہ یا کوئی وہ ان کے کام میں وہ آئے گا یا ایکسپیرینس کا. ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ آلریڈی لیڈ ڈاؤن ہے, جو خاص ممالک ہیں امریکہ, برطانیہ یا افغانستان ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, چین ہے, اس کے حوالے سے یہ ڈار صاحب نے کوئی اس میں کوئی اپنی طور پہ کوئی تیر نہیں چلانے. یہ آلریڈی ہماری ایک ریٹن پالیسیز ہوتی ہیں, اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. بہرحال یہ ڈار صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ شخصیات کوئی بھی آ جائے تو وہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اسی کو ہی لے کے انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ آپ نے باقی بھی پینلسٹ سے پوچھا کہ اس میں کوئی خاص بات جو میرے لیے ہے, یہ اورنگزیب صاحب اور جو وزیر داخلہ آئے ہیں محسن نقوی صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ انکلوژن ہے جو اس کابینہ میں شامل کی گئی ہے. دیکھیں پاکستان میں اس ٹائم 2 اہم مسائل ہیں, ایک ہے معاشی جو عدم استحکام اور دوسرا ہے جو سیاسی عدم استحکام.
جو معاشی عدم استحکام ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک نائٹ میئر ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ جو انہوں نے محمد اورنگزیب صاحب کو لائے ہیں وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے جو معاشی طور پہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، تو یہ صرف پاکستان کے لیے ہی جو مسلم لیگ نون کے لیے نائٹ میئر نہیں ہوگی بلکہ پورے پاکستان کے لیے بھی نائٹ میئر ہوگی. اور جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی جو مین ریزن ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے، یہ سب جانتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اگر ہم دیکھ لیں جو ابھی وزیر داخلہ لائے گئے ہیں محسن نقوی صاحب کو، پچھلے یہ جو 8-9 مہینے بطور چیف منسٹر پنجاب انہوں نے کیئر ٹیکر وہ جس طرح سے نگران کا ایک جو کام ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے غیر جانبدار ہو کے حکومت چلانی ہے، لیکن ہم نے دیکھا محسن نقوی صاحب کسی بھی طور پہ غیر جانبدار نہیں تھے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ملک میں عدم استحکام یا جو سیاسی طور پہ احتجاج اور ان کا سلسلہ ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کو لایا گیا ہے. اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام پھیلایا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ محسن نقوی کی انکلوژن ہے. اب یہ دونوں اگر ان دونوں ٹاسک میں یہ دونوں صاحبان کامیاب نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر جو حکومت کی کامیابی اور غیر جو ہے وہ بھی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی. اور باقی جو کابینہ ہے باقی تو روٹین کی جو پچھلے جو پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی تھے یا مسلم لیگ نون کا جو 2013 سے 2018 والا دور تھا اس میں بھی کم و بیش زیادہ تر چہرے وہی ہیں جو اچھا کیا ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت کرنا، خزانہ کا قلمدان یا خزانہ امور اس کو سونپ دینا آپ کو لگتا ہے یہ بہتر طریقہ ہے، یا پھر کوئی الیکٹڈ آتا تو مشکل فیصلے تو کرنے ہی کرنے ہیں اس وقت پتہ ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت عوام کے لیے بھی اس میں ہو جاتا ریلیف؟ علینا دیکھیں ہم نے ایک الیکٹڈ سمجھیں یا جو ایک سیاسی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو دیکھا تھا جو پچھلے پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں کچھ عرصہ جو انہوں نے لیا ہے. آپ نے خود بھی ابھی تذکرہ کیا کہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے تھا انہوں نے کہا آئی ڈیم کیئر یا اس طرح کے جو بھی ان کے تھے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ آتا ہے یا کوئی سیاسی جو وزیر خزانہ آتا ہم نے مشکل فیصلے لینے ہیں. جتنا ہم زیادہ ہاف ہارٹیڈلی اگر مشکل فیصلے لیں گے شروع میں تو وہ پائل اپ ہوتے جائیں گے، آپ کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں شروع میں آ کے لے لیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ اگر معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو وہ عوام کو آپ بعد میں یہ جتنا بھی اس کے فوائد ہیں وہ دے سکیں گے. تو اس میں ٹیکنوکریٹ یا جو سیاسی ایک کوئی وزیر خزانہ ہوتا ہے محمل ڈار صاحب کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ کو جواب دینا چاہ رہی ہیں. محمل پلیز مختصر رکھیے گا. نہیں میں جواب نہیں دینا چاہ رہی. میں صرف لینا کہی تھی کہ میں نے غصے کی بات نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا فارن منسٹری میں پیشنس چاہیے اور ڈپلومیٹک ہونا چاہیے. بیسکلی ڈار صاحب کے بارے میں ایک یہ ویو ہے، ان کی ایک پرسیپشن ہے کہ وہ پبلک ریلیشننگ میں ان کے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اس طریقے سے جس طرح کے ایک فارن منسٹر کو ہونا چاہیے. ایکسپیرینس ان کا بہت ہے ایز اے پولیٹیشین ان اینی کیس، تو اس لیے ان کو ایک ایسی وزارت دی گئی ہے جس میں بالکل یہ بات درست ہے کہ پالیسی تو طے ہوتی ہے فارن منسٹری کی، ایک کس طرح سے کس کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں وہ تو اوور آل طے ہوتا ہے. میں نے ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے کہا کہ یہ دو چیزیں اہم ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آگے چلاتے ہیں. ایک اور چیز لینا، جو ہم اکانومی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ان پاپولر فیصلے، جس طرح صافی صاحب نے بھی اس کی انڈیکیشن کی، اصل میں وہ فیصلے ضروری ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان وہ فیصلے لیتے نہیں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں تو اس پہ ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک ہے. اگر ہم کہتے ہیں ایگریکلچر میں بڑے لینڈ لارڈز کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں تو وہ ان کو ہوتا ہے یہ تو ہمارے اپنے سیاسی ساتھی ہیں، یہ تو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان پہ نہیں لگاتے. اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ یا وہ سپورٹر ہوتے ہیں یا وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں. تو یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن یہ ضروری فیصلے ہیں. میں ان پاپولر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ وہ سیاستدانوں کو ان پاپولر لگتے ہیں لیکن ہیں وہ ضروری، تو یہ کرنے لازمی ہے، تو یہ کرنے چاہیے بھی. ٹھیک ہے جی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بھٹی صاحب کے پاس جائیں گے. ویلکم بیک. ارشاد بھٹی صاحب، کیسے لگے آپ کو شہباز شریف صاحب کے چنے ہوئے نام؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو اسفندیار ولی کی اہلیہ وفات پا گئیں، ایمل ولی کی والدہ وفات پا گئیں. اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور فیملی کے لیے بہت ساری ہمدردیاں اور دعائیں. دوسری بات میڈم شیخ، جب ابھی میں آ رہا تھا رستے میں تو رمضان المبارک کا ٹیکسٹ آیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میری طرف سے خاص طور پر میڈم شیخ چونکہ بیمار بھی ہوئی تھیں ان کو رمضان المبارک کہیے گا، اور ان کی توسط سے پوری قوم کو رمضان المبارک. اور اللہ سب کو عبادتوں کی توفیق دے، اللہ سب کی عبادتیں قبول کرے. پیغام جو رمضان المبارک نے دیا تھا وہ یہ ہے کہ نو منافع خوری اس مرتبہ پوری قوم،
नो ज़ख़ीरा अंदोज़ी मेरी पूरी कौम, नो मसनूई महंगाई मेरी पूरी कौम। और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइएगा, बहुत मुश्किल वक्त है मुल्क पर, इज़्ज़त और वक़ार के साथ मुस्तहकीन की हेल्प कीजिएगा, इज़्ज़त और वक़ार के साथ। मैडम शेख, अब आ जाइए सवाल पर। और सबसे अच्छी खुशी मुझे ये हुई कि मेरी तरफ से आपने साफ़ी साहब को सवाल पूछा। आइंदा से ये इस्तेकाक मुर्शद पाक की तरफ से आपको हुआ, आप कराची में मेरी खलीफा हैं। और दूसरी बात मैडम शेख के इधर अभी बात हो लगाए मुझ पे प्लीज। किस किस्म की बात कर रहे हैं? दूसरी बात अभी अजमल जामी बोला। अच्छा, दूसरी बात मैडम शेख, अभी जो अभी बात हुई कि स्टेट इनकलाबी काबीना नहीं है। भाई शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म हों तो कहाँ से इनकलाब और कहाँ से इनकलाबी? ना बातें ऐसी हंसाने वाली किया करें, बस कर पगले रुलाएगा क्या। और दूसरी बात, आप एक तीसरी बात है कि आपने बड़ी मज़े की कही, वापसी हुई है आहद चीमा और मोहसिन नकवी साहब की। वो गए कहाँ थे मैडम शेख कि उनकी वापसी हुई है? उम्रा करने गए थे, यहीं थे, यहीं से यहीं आ गए। 19-20 के साथ ये PDM 1 की एक्सटेंशन है, और चंद अगर ये 15-20 कर लें तो ये निगरान हुकूमतों की एक्सटेंशन है। मैडम शेख, आज चूँकि मैंने शुभ बातें करनी हैं, मैंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का फिर से इत्तेहाद, भुट्टो ज़िया साहब का, उस पर बात नहीं करनी। फार्म 45 की हुकूमत है या फार्म 47 की, इस पर मैंने बात नहीं करनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी घसीटने वाला और घिसटने वाला एक साथ, इस पर बात नहीं करनी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टेज पर सदर आसिफ जरदारी हलफ ले रहे हों और मुस्लिम लीगी हलफ उठा रहे हों, और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है अवाम से, पाकिस्तान से, इस पे बात नहीं करनी। सब रहने दें मैडम शेख, बात करनी है शुभ। सबसे पहले औरंगज़ेब साहब, जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 3 करोड़ की तनख्वाह और डच नेशनलिटी छोड़ के आए हैं। वैसे डच कौन सा मुल्क होता है मैडम शेख? हॉलैंड सर? हाँ, नेदरलैंड्स। हाँ, नीदरलैंड। अच्छा, एक और मुश्किल में डाल दिया, आसान करें, हॉलैंड ही है ना। तो अच्छा हॉलैंड, ये नौकरी छोड़ के आए हैं औरंगज़ेब साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, वरना पूरी दुनिया इधर से बाहर जा रही है, आप वापस आए हैं, आप काबिल कदर हैं। और औरंगज़ेब साहब आए हैं इसहाक डार साहब की जगह पर। मतलब इसका ये है मैडम शेख कि मईशत बहाली की लगाम इस्टेब्लिशमेंट के पास होगी। और पहले भी जैसे इमरान खान दौर में सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ये मईशत के हवाले से, मुल्कों से तल्लुकात के हवाले से और सरमायाकारी के हवाले से, पैसे लाने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही थी। अब भी सरमायाकारी कौंसल के अंडर ये सब कुछ होगा और इस्टेब्लिशमेंट करेगी, और बहुत अच्छी बात है। सरमायाकारी वो आएगी, ज़राअत और बाकी सारा जो उनका एक पैकेज है, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाएँ। मोहसिन नकवी साहब PCB के साथ, चेयरमैनी के साथ साथ वज़ीर दाखिला, सुना जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा हल्का उनको वज़ीर दाखिला नहीं बनाना चाह रहा था। सुना जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब खुद भी नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन वो आए हैं। मतलब अब अमनो अमान और इस्तेकाम के हवाले से वही पॉलिसी होगी जो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी थी, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस हवाले से। और मैडम शेख, दुआ है कि ये हुकूमत PDM 2 ना निकले, और PDM 1 जो है ये PDM जो 1 ना निकले, PDM 2, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। मैडम शेख, बहुत कुछ है जो कहना चाहता था, लेकिन आज शुभ घड़ियाँ हैं, पहला दिन है, हल्फ उठाया है उन्होंने, तो मसाइल जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ जैसे मसाइल हैं, और मसाइब हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। मेरा ख्याल है आप जो बोलना चाहते थे, आप अपनी दिल की बात करें, आपका ये शुभ बोल के अल्फाज साथ नहीं दे रहे, सच वाला तज्जिया कर दें। मैडम शेख, अल्लाह आपका भला करे। मैंने कहा है ना कि मैंने क्यों भला नॉर्थ का आपको बनाया खलीफा इसलिए बनाया है कि बहुत सारी दिल में है। तो आए मिलकर रमज़ानुल मुबारक की इन पुरसात मुबारक घड़ियों में एक नारा मारते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमने तो सुना ही था शैतान कैद हो जाता है, आज तो देख भी लिया हमने। भट्टी साहब ने कुछ भी नहीं तज्जिया ऐसा तकरीकारी वाला किया। क्या बात करती। थैंक यू मैडम शेख, थैंक यू। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे।
कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया, लेकिन लाहौर, मुल्तान, ख़ास तौर पे पंजाब से काफ़ी लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उसके बाद गो के शख्सी ज़मानत पर छोड़ तो दिया गया, लेकिन पंजाब भर में बताया जा रहा है कि 38 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं मालूम और नामालूम अफराद के ऊपर, जिसमें दहशतगर्दी, अगवा, हरासानी की दफ़ात हैं, नक्स अमन की दफ़ात हैं। इसी तरह से आज इस्लामाबाद में भी जिन PTI के कारकुनों ने, लीडरान ने एहतजाज किया, जिसमें शेर अफजल मरवत, अयाज अमीर, शफकत अवान वगैरह हैं, उनके ऊपर और इनको शामिल करते हुए 1000 नामालूम अफराद के ऊपर इसी तरह तखरीब कारी और नक्स अमन के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसके ऊपर ये कहा जाता है, मरियम नवाज़ की तरफ से आपने मुलाहिजा भी किया कि जो सियासत की आड़ में कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो लोगों के लिए अज़ियत का बायस बनेगा, वो एहतजाज नहीं होता, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और पुरजोर लिया जाएगा। सियासी इंतकाम भी नहीं है ये तो कानून हाथ में लिया गया है, इसलिए इनके खिलाफ जो कल पंजाब पुलिस ने किया वो दुरुस्त किया। मरियम नवाज़ जो बात कर रही हैं, क्या वो सही है महमद? नहीं अलीना, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। देखिए, वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे, अगर आप रैलीज उठा के देख लें, जो सियासी रैलीज होती हैं, तो उसके और हमारा एक माजी है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो PTI हो, कोई भी लोग हो, तो वो जब रैलीज निकालते हैं तो ऐसा है कि होता है अनफॉर्चुनेटली कि लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि ये माजी में हो नहीं चुका, तो इसलिए ये वो एक आइडियल सिचुएशन होगी कि जी वो रोड्स ब्लॉक ना हो, कोई जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और हमने देखा नून लीग की भी GT रोड की रैली हो, महंगाई मुकाम मार्च हो, पीपल्स पार्टी की रैलीज होती नहीं है, PTI की तो रोड ब्लॉक्स होते हैं, लोग भी डिस्टर्ब होते हैं ये रोजमर्रा के काम करने में। इसलिए बेहतर होता कि बजाय इसके कि PTI पे इस तरीके से क्रैकडाउन किया जाता और उनके लोगों को अरेस्ट किया जाता, ये पंजाब हुकूमत को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि वो PTI के लोगों को साथ बिठाते, उनके साथ एक टाइम और स्पेस का तयन कर लेते कि देखिए जी आप इस जगह पे कर ले, हम आपको ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर देते हैं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा आप नासिर बाग जाके कर ले, लेकिन उन्होंने वहां पर नहीं किया और रैली की इजाजत भी नहीं मांगी। इस्लामाबाद में मांगी गई थी, वहां पर इस तरह से पकड़ धकड़ नहीं हुई। देखिए लीना, बात ये होती है कि ये जो होता है गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि उनको मनाना होता है। अगर वो नहीं मान रहे, ये हुकूमत अभी आई है, ये हुकूमत बैठकर उनके साथ ये बात करती, बजाय इसके कि अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को वो हट करते, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल रैली अगर इस तरह निकालनी है तो ये चीजें पहले तयन कर ले। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये अहम पॉइंट है फखर, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ठीक है फखर। अलीना, मैं समझता हूँ आम अगर सियासी हालात हो मुल्क के, तो प्रोटेस्ट करना जो है वो हर पाकिस्तान के शहरी का हक है और आइन भी इसकी इजाज़त देता है, और पीसफुल और पुरअमन एहतजाज में कोई हर्ज नहीं है, हुकूमत को कोई इस हवाले से रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन देखें, आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना होता है, बाज़ औक़ात जो मुल्की हालात हों उस हवाले से। ये जो इमरान खान साहब, इसमें जो ये कॉन्टेक्स्ट जिस हवाले से ये मरियम नवाज़ ने कहा या जिस हवाले से वज़ीर दाखिला लाया गया है नकवी साहब को, तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट भी जहन में रखना होगा कि ये क्यों लाया गया और क्यों इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं कि किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात के हवाले से। देखिए, इमरान खान ने जो 9 मई को किया था वो इनकलाब लाने की उन्होंने कोशिश की थी, और उसमें आप 2 जो साबिक वज़राए आज़म थे, जिसमें से एक अभी दोबारा से आ गए, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा और अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी कहा कि इमरान खान 9 मई को इनकलाब ला के ये जो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं इनको हटाना चाहते थे। ये वज़राए आज़म ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर भी बता चुके हैं। तो इनकलाब जब आप लाते हैं, अगर वो कामयाब हो जाता है इमरान खान का इनकलाब, तो शायद आज हम ये बात ना कर रहे होते जो अभी कर रहे हैं। इनकलाब जब नाकाम होता है तो उसकी जो है उसके बाद क्या होता है जो इनकलाब लाने वालों के साथ, ये सबको पता है। हमने तुर्की में भी देखी है इसकी मिसाल। हम ये जो पाकिस्तान में आप देखें, पिछले 2-3 दिन पहले ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये इयादा किया गया था कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं उनको किसी भी सूरत पे
وہ چھوڑا نہیں جائے گا, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو یہ میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو پنجاب حکومت کی جو چیف منسٹر ہیں, اس سے پہلے نقوی صاحب کر رہے تھے, ابھی مریم نواز ہیں, تو یہ وفاق میں بھی اسی طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانٹیکس میں یہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا, کیونکہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ اس میں کوئی اپنے حقوق سے زیادہ عمران خان کو گلوریفائی کرنے کی یہ جو ریاست ہے یہ اس کانٹیکس میں دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کو گلوریفائی کرنے کے حوالے سے اور ایک ناکام انقلاب والے کو گلوریفائی کیا جائے گا, تو اس کے خلاف یہ اس طرح کے درست ہے کیا؟ اگر ایتھیکلی مورلی دیکھیں کیا یہ درست ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں ایتھیکلی یا مورلی دیکھا جائے تو ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے کہ ناکام اگر انقلاب ہو تو اس کے بعد پھر یہ روتھلیس ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں, اس پہ پھر ایتھکس اور یہ سوال پیچھے رہ جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عام اگر سیاسی حالات ہوتے تو یہ ان کا پروٹیسٹ کرنا یہ درست تھا. ویسے کمپیریزن بھی دلچسپ ہے ترکی والے انقلاب سے جو 9 مئی کو ہوا, اس کا موازنہ. میں بھٹی صاحب کے اوپر جاؤں گی, اس کے بعد واپس بھی اس کو ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کیا ٹھیک ہے؟ کیونکہ پولیس تو کہہ رہی ہے کہ آپ احتجاج کر لیتے لیکن اجازت لے لیتے. میڈم شیخ, سب سے پہلے تو ایک درخواست ہے کہ آئین کو مزید بدنام کرنا چھوڑ دیں ہم, اور جمہوریت کو مزید بدنام کرنا چھوڑ دیں, انسانی حقوق کو مزید بدنام کرنا چھوڑ دیں. یہ وہاں ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جہاں یہ خود موجود ہوں, یہ خود موجود نہیں ہیں, تو لہٰذا ان کو ہم نام لے کر ایسے بدنام کرتے ہیں. میڈم شیخ, سڑکیں بند کرنا, سڑکوں پر آ کر عدم استحکام پیدا کرنا, گھراؤ جلاؤ توڑ پھوڑ, یہ کبھی کسی صورت میں نہ پہلے ٹھیک تھا, نہ اب ٹھیک ہے, نہ آئندہ ٹھیک ہوگا. لیکن احتجاج اور پرامن احتجاج, اور وہ بھی ایک جو ان کا اپوزیشن سمجھتی ہے ایک جینون کہ دھاندلی کے خلاف اور مینڈیٹ چوری کے خلاف احتجاج, اور جس میں متعلقہ ادارے اس آگ پہ تیل پھینک رہے ہیں کہ فارم 45, 6, 7, 8, 9, 49 تک یہ 14 دنوں میں آنے تھے, 26 دنوں کے بعد آئے, اور اب جس رفتار سے فیصلے ہو رہے ہیں بلکہ ہو ہی نہیں رہے, جو بھی جا رہا ہے, تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ پرامن احتجاج بھی اب نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ اب آٹا گن نہیں ہے تو ہلدی کیوں ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح پنجاب میں پولیس گردی ہوئی, جس طرح مقدمے, پرچے, گرفتاریاں اٹھا کر وینوں میں پھینکنا, گھسیٹنا, جس طرح گلو بٹوں نے کیا, یہ افسوسناک ہے, یہ شرمناک ہے. سیاست کی آڑ میڈم شیخ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی, وہ مریم نواز صاحبہ جو کل تک کہہ رہی تھی کہ میں اپوزیشن کے پاس پہنچی ہوئی تھی, اور کل تک کہہ رہی تھی کہ میں اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں, آج ان کو یاد آ گیا ہے کہ سیاست کی بھی کوئی آڑ ہوتی ہے, جمہوریت کی بھی کوئی آڑ ہوتی ہے. عمران خان حکومت تھی, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا کا لانگ مارچ ہو؟ مریم صاحبہ فخر نے بڑا ویلڈ اور دلچسپ اس میں پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب 9 مئی کو جو ہوا اس کے بعد کہاں سے احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے گی, پھر اس کے بعد تو ہر احتجاج کو اسی نظریے سے دیکھا جائے گا. نہیں, میں نہیں اس کو سمجھتا. 9 مئی ایک افسوسناک اور شرمناک دن تھا, بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. 9 مئی کے کسی ملزم اور مجرم کو آپ نہ چھوڑیں, 9 مئی کے کسی ملزم اور مجرم کو گلوریفائی نہ کریں. لیکن میرے خیال سے سلمان اکرم راجہ, یہ لطیف کھوسا, ایاز امیر, یا یہ لوگ 9 مئی کے میں ملوث تو نہیں تھے, اور باقی جو سڑکوں پر تھے یہ 9 مئی میں ملوث تو نہیں تھے. تو 9 مئی کو نہ چھوڑیں آپ. 9 مئی کو بالکل میں اس حق میں ہوں, لیکن اگر کوئی احتجاج کرتا ہے, پرامن احتجاج کرتا ہے, اور اس کو اس طرح اس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کرنا, یہ تو میرے خیال سے افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. سلیم صاحبی صاحب, یہ کیوں لگ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ یہ جمہوریت کے نام پر یا سیاست کے نام پر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہے احتجاج؟ دیکھیں, اس معاملے میں دونوں فریق غلطی پہ ہیں. ایک فریق جو کہتا ہے کہ احتجاج ہمارا حق ہے, تو یقیناً احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے, لیکن اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ بھی ہوتا ہے. خود اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی اپنے فیصلوں میں یہ لکھ چکے ہیں کہ احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے بندے کا حق متاثر نہ ہو, اور بہتر یہی ہوگا کہ ہر شہر میں اس کے لیے جگہ مختص کی جائے. اور احتجاج جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہو یا کچھ اور ہو, اس کے لیے انتظامیہ سے اجازت لی جاتی ہے. اب مثلا مولانا فضل الرحمان کا دھرنا
وہ H9 پارک تک آ گیا, اس سے آگے اس کو اجازت نہیں تھی, تو اس کا دھرنا وہ وہیں پہ اختتام پذیر ہوا, اس سے آگے ان کو نہیں آنے دیا گیا. تو یہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں لیتے اور ہٹ درمی کرتے ہیں, اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ زیادتی ہوتی ہے کہ وہ بڑی سختی کا مظاہرہ کرتی ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں, جو کہ دوسری پارٹیوں کے معاملے میں وہ نظر نہیں آتا. تو مریم نواز صاحبہ کو اب ذہن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر جمہوریت ہے تو اس میں جلد سے جلوس بھی ہوں گے, اور اس میں ان کو اپنا ذرا کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑی بہت ان سے, پہلے تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ انتظامیہ سے اجازت لے کے, پولیس ہو یا پھر سول افسران ہو, وہ اسٹیٹ کے ملازم ہوتے ہیں, ان سے اجازت لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی, وہ صرف حکومت کے ملازم نہیں ہوتے, اور ان کو بھی تھوڑی سی لینینسی دکھانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کے 10 بندے نکلے اور ان کو پھر بے دردی سے مارا پیٹا جاتا ہے. اور 9 مئی کے حوالے سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اعلیٰ عدلیہ کو اب اس حوالے سے لائن کلیئر کرنی چاہیے, کیونکہ اب 1 سال پورا ہونے کو ہے. بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں اس میں بے گناہ بند ہوں, تو تاکہ عدالتیں اس کا فیصلہ کر سکیں, اور جو بے گناہ ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں, اور جو گناہ گار ہیں ان کو سزائیں مل سکیں. بھٹی صاحب یا محمل کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ علینا میں صرف 2-3 چیزیں اس کے اندر. جی اچھا محمل پہلے کر لیں, پھر فخر میں آپ کے پاس آتی ہوں, بٹ مختصر رکھیے گا بہت زیادہ. جی علینا, میں صرف یہ بات کر رہی ہوں, جس طرح ابھی صافی صاحب نے فیض آباد دھرنا ججمنٹ کی جو ہے انہوں نے اس کا حوالہ دیا, اور اس کے اندر واقعی یہ چیزیں بتائی گئی تھی کہ اس سویلائزڈ ورلڈ میں بھی ایسے ہوتا ہے, یہاں بھی ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ چیزیں سب کے اوپر, ایک تو سب جماعتوں پہ اطلاق کریں اور سب کے ساتھ بیٹھ کر, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ, کیونکہ اس وقت ہمارا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی اتنا زیادہ ہائی ہے, اور اس وقت ایسی جب چیزیں ہوتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ جمہوری بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے ان کو مارا پیٹا جائے اور پھر ان کو اریسٹ کر لیا جائے. تو اس لیے بیٹھ کر ان چیزوں کا تعین کرنا چاہیے. ایسا امپریشن بھی نہیں جانا چاہیے کہ آپ ان کے خلاف, جب وہ نکلیں گے تو آپ کریک ڈاؤن کریں گے, باقی جماعتیں نکلیں گی تو کچھ نہیں ہوگا. آپ سب کے لیے سیم پیروکار آپ بنائیں, اور آپ وہ اچھا اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری اس میں زیادہ بنتی ہے, جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اجازت وغیرہ لے کریں. حکومت وقت کی ہمیشہ زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے فخر. لینا دیکھیں مفاہمت کی بات آپ کر رہی ہیں, محمل بھی کر رہی ہیں, بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ مریم نواز نے شروع میں آ کے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ مل کے چلیں گے. مفاہمت کی سیاست اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں جیسے ہی مریم نواز کا ایک ویڈیو کلپ آیا تھا پنجاب اسمبلی میں, وہ اپوزیشن لیڈر سے مل رہے ہیں یا جو باقی ان کے اراکین ہیں وہ حکومتی اراکین سے مل رہے تھے, تو دوسرے دن عمران خان نے یہ پیغام بھجوایا تمام تر اراکین کو کہ آج کے بعد کوئی بھی ان حکومتی جو ممبران ہیں ان کے ساتھ نہ ہاتھ ملائے گا نہ کوئی گلے ملے گا. تو یہ مفاہمت دوسری طرف سے بھی نہیں, ان کی بھی کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی سیاست ہی ہمیشہ سے ایک اگریسو اور یہ اس طرح کی ہے, تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ مفاہمت کی طرف جائیں یا ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں سائڈوں سے ہی ایک جیسا ہی وہ اچھا, لیکن فخر مفاہمت نہ ہو لیکن زیادتی بھی تو نہ ہو نا. نہیں زیادتی, دیکھیں آپ کو میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی کہ یہ جو جس کانٹیکسٹ میں چلا آ رہا ہے اس پنجاب حکومت کی پالیسی ہے یا جو اس کی کنٹینویشن آگے رہے گی, وہ 9 مئی کو آپ اس میں سے مائنس نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے. 9 مئی کا جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک یہ اسی طرح کا وہ. لیکن جب اسٹیٹ کا ڈسپروپورشنیٹ رسپانس آتا ہے تو پھر سوال بالکل اٹھتے ہیں, اور ہمارے لیے فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, بہت اہم چیزیں ہیں, یہ ہمارے آئین میں بھی ہے اور ویسے بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اور جو ایک ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن کی, اس کو اگر ٹھیک بھی کرنا ہے, اس کو کم بھی کرنا ہے, تو پھر یہ حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے کرے. اگر پی ٹی آئی نہیں بات کرتی تو پھر ہم ان سے بھی سوال کریں گے. ٹھیک ہے جی, لیٹس جسٹ اگری ٹو ڈس ایگری آن دس ون. ہمارے آدھا پینل اس سے اتفاق کرتا ہے, آدھا پینل جو مریم نے کہا اس سے اتفاق نہیں کرتا. آپ اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا پر کیجیے گا, اور پھر ہم ایک دفعہ یاد دلا دیں کہ ایکس کے اوپر پابندی ہے, اب کابینہ سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آ کر سروسز بحال کرے بلا تعطل. آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے تجزیہ کاروں کے تجزیے تبصرے جیو انالیسز یوٹیوب چینل کے اوپر. اللہ حافظ.